سلیم صافی صاحب 4 کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ایک کمیشن تو بنایا جائے اس بات پر جو یہ ارسلان اور اس کی طے کرے، اس میں رائٹ بیوروکریٹ، ریٹائرڈ جج اور فلاں فلاں لوگ شامل ہوں، مطلب سرونگ نہ ہوں. اور دوسرا کمیشن بنایا جائے، یا اس طرح کی چیز یاد رکھنا، ججوں، جرنلسٹوں، بیوروکریٹس اور جرنیلوں کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کرے، اور اس میں مختلف طبقات کی اچھی شہرت کے حامل افراد شامل کیے جائیں. اور تیسرا کمیشن حاضر صرف جج اور جرنلسٹ شامل ہوں تشکیل دیا جائے، جو کرے کہ پہلے کمیشنوں کا انجام کیوں خراب ہوا، وہ کیوں نہیں اس پر کام ہو سکا. اور چوتھا جو ہے وہ اس پر یہ ہے کہ حکومتی اداروں سے جو شکایت ہے اور حکومت کو عدلیہ سے جو شکایت ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی جانچ پڑتال کرے. ارے بھائی، ان کمیشنوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیتیں ٹھیک ہوں تو ہمارے قانون میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ ہم انہی کے ذریعے بہت سی باتوں کا ایک سراغ بھی لگا سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. آج جی قادر حسن صاحب کا آرٹیکل ہے کہ ملک صاحب تو میرے مقروض ہیں. انہوں نے کہا صاحب یہ ملک صاحب کا بڑا چرچا ہو گیا، ہر ایک کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں کو بھی ان کا دست نگر ہے گویا، وہ بھی ان کا مقروض ہے، اس کو بھی پیسے دیے ہیں، اس کو بھی پیسے دیے ہیں. انہوں نے کہا میرے تو پیسے انہوں نے دینے ہیں. انہوں نے کہا ہوا یہ کہ چرچا ہوا بیریا ٹاؤن وینٹ کا بہت زیادہ، شروع میں تو فائلیں بکتی تھیں، سفارشیں ہوتی تھی، فارم نہیں ملتا تھا. کہنا مجھے بھی خیال آیا کہ کچھ جمع پونجی ہے میں بھی لگا دوں. تو ڈھونڈ ڈانٹ کے بڑی سفارشیں کرا کے، اس زمانے میں تو بحریہ ٹاؤن میں کوئی نامور لوگ نہیں ہوتے تھے، کسی کو پکڑ لیا جاتے، کسی احتشام ضمیر کو، کسی شوکت سلطان کو پکڑا جائے، جن سے جرنلسٹوں کے نام نہیں لکھے، یہ میں دے رہا ہوں، پکڑ لیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ ذرا ضرور ایک فارم چاہیے، فارم لے دو. یہی صورتحال تھی. کہتے میں نے بڑی فارم لیا اور پھر جمع پونجی جو تھی ادھر لگا کے 1.5 لاکھ روپے کہتے میں نے جمع کرا دیا اس کو. اور جمع کرا کے اس کے بعد یہ بھی آیا کہ اگر آپ اپنی 2 پلاٹوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں. کہتے میں نے وہ بھی کر دیا. اور سارے کرنے کے باوجود بھی وہ اب یہ ہے کہ ابھی تک تو پلاٹ تو مجھے ملے نہیں. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی شروع ہوا تھا. الزام تو یہ بھی ہے نا جی کہ اتنی رقم لے لی گئی ہے کہ باقی لوگ جو ہیں، جو باقی یعنی کہ پلاٹ کم ہیں اور پیسے جن سے پکڑے ہیں وہ زیادہ. 1,22,000 شاید پکڑے. وہ کل پرویز چیز صاحب کسی کو کوٹ کر رہے تھے، اور ان سے 44,000 فوجی بتائے جاتے ہیں، لیکن اتنے پلاٹ ہے نہیں. اب وہ جو پیسہ آپ نے لے لیا ہے اور آپ کے پاس ان کو جگہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہی پیسہ تو ہے، یہ جو دسترخوان بچے ہوئے ہیں، شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ بڑا نیک کام ہے. لیکن انہوں نے کہا میرے پیسے سے ہو رہا ہے. بھائی یہ پیسہ میں نے جو 1.5 لاکھ روپیہ دیا تھا، میں حصے دار ہوں اس میں. لوگوں کو جو بخشیشیں ہو رہی ہیں یہ اس میں بھی حصے دار ہوں. تو یہ انہوں نے بڑے طریقے سے، یعنی ایک آدمی بڑے لوگوں میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا. میں نے تو زمین خریدی تھی، اس زمین کا یہ حال ہوا ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں ملی. 10-15 سال ہو گئے ہوں گے، اور بھائی مجھ سے تو نہ میں مانگ رہا ہوں ان سے. اور انہوں نے کہا یہ ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتا. اور بالکل لوگوں نے سفارشیں کر کے ان کے فارم بھی لیے تھے. انہوں نے کہا باقی جو چیف جسٹس کے کیس کے ہر صاحب اولاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے اہل خانہ کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے بھی کئی باتیں ہیں جس پہ غور ہونا چاہیے. بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ قابو میں نہیں رہتی. جہاں چند شہزادے، یہ انہوں نے وہی صاحبزادے پہ لکھا ہے یہ جاوید چودھری نے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بلکہ اس نے کہا تھا 22 شہزادے شہر میں حکومت عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں. یہ بڑے لوگوں کی اولاد ہے. انہوں نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے، ایک بیوروکریٹ تھا، اس کی کسی گرل فرینڈ سے مسئلے پہ لڑائی ہوگی، ساتھی دوست سے، اس نے گولی ماری. انہوں نے کہا بہت آنیسٹ آدمی تھا، اس کا بیٹا تھا، گولی ماری اور ساری زندگی کی باپ کی کمائی جو لٹا دی. انہوں نے کہا اب یہ دیکھیے چودھری ظہور اللہ کیا سیاست میں نام تھا. یہ جو پرویز الہی اور جو شجاعت ہے جو 81 اور 85 میں آئے، لیکن پیپلز پارٹی سے ان کی دشمنی مسلم تھی، سب چیزیں تھیں. لیکن بیٹے نے پرویز الہی مونس الہی نے وہ اتنا گل کھلایا کہ وہ اپولوجیٹک ہونا پڑا، ان کو کمپرومائز کرنا پڑا. پیپلز پارٹی جن سے نہ بنتی تھی نہ بڑوں کی بنتی تھی. قلم خریدا تھا چودھری ظہور اللہ نے، اور وہ قلم جس پہ سائن کیے تھے ضیاء الحق نے، خریدا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی مجھے دے دیں، اور اپنے پاس رکھا تھا. یعنی وہ ظہور اللہ کے جو خاندان کے لوگ تھے انہیں پھر کمپرومائز کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جن کو وہ قاتل لیگ کہتے رہے تھے. تو یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ وہ کس طرح. پھر ان کے بعد ذکر مونس الہی کے بعد انہوں نے کہا شہباز شریف کے جو بیٹے حسین کا یہ مزاج ہے، حسن کا یہ مزاج ہے. انہوں نے سوچا کہ وہ ایک کاروبار میں دلچسپی لیتا ہے، منہ پھٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ حمزہ شہباز جو ہے یہ کام کرے گا. اس نے وہ شنازہ حق کا کیس پال دیا، اس کے ساتھ ایک معاملات ہو گئے.
تو انہوں نے کہا یہ اب ارسلان کا کیس آ گیا، انہوں نے کہا یہ بڑے لوگوں کے بیٹے جو ہیں یہ پتہ نہیں کس طرح کن حالات میں پلتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی چلتے یہ بھی ان کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے ان لوگوں میں اور مزاج بھی ہوتا ہے، وہ باقی فلسفہ داڑا 13 قسمیں ہوتی ہیں اور جو کرتے ہیں، شاہ نواز نہیں بن سکا اور مرتضیٰ نہیں بن سکا لیکن بے نظیر بن گئی وغیرہ وغیرہ، صنم ادھر نہیں آئی سیاست میں نہیں آئی وغیرہ۔ ایک کالم آلجی ہمارے سہیل افرق سہیل گوئندی کا ہے، یہ بڑے فلسفیانہ مفکرانہ انداز میں لکھتے اور سوچتے ہیں۔ ان کا کالم طویل القامت عالم چننا اور طویل مدتی، وزیر اعظم بڑے بات پوچھے کہ بہت بڑی طویل مدت سے یہ ہیں، انہوں نے کہا کوالٹی ہوتی ہے اہم، کوانٹٹی نہیں ہوتی کتنا لمبا عرصہ رہے۔ آپ 1 سال رہے ہوتے اور 1 سال میں آپ نے کچھ تیر مار دیا ہوتا، کچھ کام کر دیا ہوتا تو آپ اس پہ فخر کرتے۔ میں اتنے سال، انہوں نے کہا ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ پہلوں نے کیا ہے۔ انہیں قیادت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے کام پہ نہیں لگتے، اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کی خدمت نہیں کرتے، نالائکی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں پہلے کر گئے تھے اور اس کا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اب جب جانا وقت آ گیا ہے، 4.25 سال ہو گئے، اب جانے کا وقت آ گیا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ پھر یہ کہانی ڈالیں گے۔ تو اس طرح کی کہانیاں جو ہوتی ہیں ان سے بات نہ بنتی ہے نہ چلتی ہے، اور انہوں نے کہا ہم ہر چیز میں ہمارا قومی کردار ہو گیا ہے، خیر وہ تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک بات انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بات تو جہالت ہے، دوسرا جہالت پہ فخر ہے۔ ہم جہالت، بڑا خوبصورت فکر ہے، جہالت پہ فخر کر رہے ہیں، جو ہماری نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم اپنی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ تو ایک اچھی خوبصورت سی باتیں اور بھی ہیں ان کی، بھٹو کی سیاست، قائد اعظم کی تعریف وغیرہ کی بات تھی، لیکن سرسی سمن تذکرہ ان کا کرنا چاہا تھا سو کر دیا۔ یہ جی پاکستان پریکی پیرالسس فلڈ بائی لیگیسی آف ڈیلوژن، ان کا احمد رشید صاحب کا آج کہنا یہ ہے جی کہ جو پاکستان انٹرنیشنل گروئنگ آئسولیشن میں جا رہا ہے، ایک علیحدگی میں جا رہا ہے، الگ ہو رہا ہے، اس کا کچھ علاج کرو، یہ کچھ دیکھنا چاہیے۔ ان کا بالکل آج تو بالکل صاف ہے جی کہ پاکستان نے کیا کیا کیا، پہلے اسامہ یہاں سے نکلا، پھر اسامہ نکلنے کے بعد کچھ شاید اور بھی تھا، پہلے حقانی نیٹ ورک کو ہم نے کیوں سپورٹ کیا، سلالہ کا واقعہ ہو گیا، تو رزلٹ یہ ہے کہ ان سب باتوں کی وجہ سے 5,000 روپے اب ہم ٹینکر کے مانگ رہے ہیں، اور رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے سارے ادارے ہیں، فوج ہے، پیپلز پارٹی ہے، اپوزیشن ہے، یہ کوئی ہم زبان نہیں ہے، اور ان کے ساتھ عدلیہ ہے، یہ سب اپنی اپنی طرف سے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کیا رستہ اختیار کرنا ہے اور آگے کس طرف جانا ہے، طالبان مضبوط وغیرہ وغیرہ ہو رہے ہیں، اور ہم نے سنی ایکسٹریمسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسپیٹ آف اٹیکس اگینسٹ مائنورٹی ریلیجیس گروپ بائی سنی ایکسٹریمسٹ ہیز آلسو گون ان چیکڈ. Those have targeted Hindus and Christians, but also certain Muslim groups. Muslim groups, I repeat, Muslim groups. کیا احمدیز، اسماعیلیز اینڈ شیعاز، وہ مسلم گروپ ہیں، بالکل کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو یہ اس قسم کی انہوں نے اب رونا رویا ہے کہ پاکستان اب 4-5 دن پہلے تو کوئی 5-6 ہفتوں سے بلکہ جس ڈفرینٹ اپروچ لیے ہوئے تھے، اب لگتا ہے کہ اپروچ ان کی بدلتی دکھائی دیتی۔ آخری آرٹیکل، وائی پیوٹن از بینگ سو ہیلپ فل ٹو دا یو ایس، یہ برائن ایف ڈاؤننگ کا آرٹیکل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی ریاستیں ہیں، وسط ایشیا کی 2-3 ریاستیں ہیں، یہ ان کے زیر اثر ہیں۔ وہ کیوں ان کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی مدد کرو کہ وہ اپنا اسلحہ اور اپنی چیزیں، اپنی سپلائی جو اس راستے کو استعمال کرے، کیوں مدد کر رہا ہے؟ ان کے کہنے کے بغیر تو وہ پر بھی نہیں مار سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو روس مدد کر رہا ہے، امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تو اس وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں پھر اس بہانے انفراسٹرکچر تعمیر کرے گا، اور جب وہ انفراسٹرکچر تعمیر کرے گا، اور ابھی شاید اس کا رہنا بھی ضروری ہے، تو انفراسٹرکچر تعمیر کرے گا، اس کا فائدہ اس خطے کو پہنچے گا، اس خطے کو پہنچے گا تو اوور آل وہ رہیں گے تو روس کے انفلوئنس میں، اور جب روس کے انفلوئنس میں ہوگا تو روس پھر ایک بہت سا کام اس خطے کی جو انفراسٹرکچر بننے میں ہو چکا ہوگا اس کا فائدہ اٹھا سکے گا۔ چین بھی ایک طرح کا اس علاقے میں ایک جوابی طور پر ایک ملک ہے۔ افغان minerals wealth to be extracted via these US built roads will then stabilize the region and become a tool counter China's Central Asian ambition. تو چین کے خلاف انہوں نے کہا یہ امریکہ اور روس کوئی اتحاد نہیں کریں گے چین کے خلاف، لیکن یہ لگتا ہے کہ سارے اپنے انٹرسٹ پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہو جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں کے معاملات جو ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے بہتر کر دے گا امریکہ، اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ جی کال لیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ کال موجود ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ ہیلو جی جی السلام علیکم میر صاحب۔ وعلیکم السلام۔
میر صاحب میں سردار خان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سردار خان صاحب. ہاں میر صاحب مجھے بہت چھوٹی سی بات کرنی ہے. جی جی. یہ جو جنرل کیانی صاحب نے امریکہ کو رد کیا ہے، ہم اس پر اپنے جنرل صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ ہے. اور ہم تو اپنے جو صدر اور وزیر اعظم اور جتنی بھی اپوزیشن ہے ہم سب سے ناراض ہیں، لیکن ہم جنرل کیانی سے بہت خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ اور ہمت دے کہ ہم امریکنز کے ساتھ کبھی بھی بات چیت نہ کریں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی. بہت بہت شکریہ. دیکھیں جناب، لوگوں کا رد عمل تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکن اینٹی امریکن. احمد رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ فوج نے جان بوجھ کے پیدا کیا، اب اس کی اسیر ہو کر ہے کہ یہ اینٹی امریکن. اب یہ اینٹی امریکنزم فوج نے پیدا نہیں کی ہے، یہ لوگوں کے اندر موجود ہے. فوج بھی اس بات کو سمجھتی ہے اور اپنی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو طے کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھتی ہے کہ پاکستانی قوم کی اکثریت کے 80% سے زیادہ، شاید 90% کے قریب لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے اینٹی امریکن ہیں. کیوں ہیں یہ الگ بات ہے، اور جذبات یہ ہیں کہ اس پہ لوگ داد دے رہے ہیں، تحسین کر رہے ہیں جنرل کیانی کی، اور کہہ رہے ہیں وہ کبھی بات نہ کریں. ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں منصور عرض کروں اسلام آباد سے. جی 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 ان شاء اللہ تعالیٰ شر سے ہی خیر نکلا کرتی ہے. اور میں ایک بات آپ کو کہوں کہ جب یہ حکومت کا کیس چلتا تھا تو یہ تنزن کہتے تھے کہ جو وہ ایک شعر ہے نا کہ تماشا ہم بھی دیکھنے گئے تھے تماشا نہ ہوا. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی دیکھیں گے انہوں نے جو تماشا بنانے والے ہیں جنہوں نے بنایا ہے. کٹ کے یہ تماشا دیکھنے کی بات جی جو ہمارے ہاں بہت ہو رہی ہے کہ ہم سیاست میں بھی تماشا دیکھتے ہیں اور صرف اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کس طرح. اب دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا اندازہ، اس کا امپیکٹ ملک پہ کیا پڑے گا. جو ارسلان افتخار کیس کا کیا پڑے گا، کئی میمو گیٹ کا کیا پڑے گا. تماشا دیکھ رہے ہیں. ادھر سے بھی آ جاتے ہیں بیان کہ جی منصور اجاز یہ تھا اور حسین حقانی یہ تھا اور فلاں یہ تھا. اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلے کی تلاش کر لی جائے تو شاید بہت سے قومی مسائل حل ہو جائیں. ایک کال اور ہے جی، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میر صاحب محمد اکرم گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی مبارک صاحب. میر صاحب امریکہ نے عراق افغانستان کی نام نہاد جنگ میں جو ظلم و ستم ڈھائے، مظلوم خواتین کی عصمت دری کی، شہروں کے شہر تہس نہس کر دیے، اور پاکستان میں جس طرح سے وہ ڈرون حملے کر رہے ہیں، یہ مظلوموں کی آہیں جو امریکی افواج پر نازل ہوں گی اور ہوتی رہیں گی، اور جس کے سبب وہ خودکشیاں کرتے رہیں گے، اور اسی طرح سے وہ پاکستان سے نامراد واپس جاتے رہیں گے جس طرح سے وہ کل رات گئے. اچھا جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ نے ظلم و ستم کیے ہیں اب اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے ہاں ڈپریشن کی یہ انتہا ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں ختم کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے اس کو لگایا کہ اسی طرح وہ بے نیل و مرام پاکستان سے لوٹ کے جائیں گے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا. جی اچھا، اگرچہ دو الگ باتیں ہیں لیکن یہ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ جو کچھ بھی اس خطے میں کر رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے کر رہا ہو، چاہے افغانستان کے حوالے سے کر رہا ہو، چاہے جنگ کے میدان میں کر رہا ہو، چاہے خارجہ پالیسی کے میز پہ بیٹھ کے کر رہا ہو، وہ ڈیزائریبل نہیں ہے. اور پاکستان میں جو ایک طرح کی اینٹی امریکن فیلنگ پائی جاتی ہے وہ بے سبب نہیں ہے. اس کے پیچھے ساری یہ کہانی ہے اور سارا یہ قصہ ہے. بہرحال اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.